بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 3 سال گزر چکے ہیں الیکشن ہوئے اور پارلیمنٹ کا اجلاس 3 سال سے چل رہا ہے۔ پارلیمنٹ کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ ملک، عوام اور قومی سلامتی کے لیے قانون سازی کرنا اور مل بیٹھ کر ان پہ عمل کرنا۔ لیکن میں 3 سالوں سے پارلیمنٹ کے اجلاس دیکھ رہا ہوں، آج تک ان 3 سالوں میں 2018 سے لے کر آج 2021 بھی گزرنے کو ہے، ایک اجلاس بھی میں نے نہیں دیکھا جس میں حکومت اور اپوزیشن مل بیٹھ کے قومی سلامتی کے لیے بیٹھے ہوں۔ یہ کیوں ہم نے ایسی روایات برقرار کر دی ہیں کہ ایک دوسرے پر الزام تراشی، ایک دوسرے کے ساتھ اختلافات دشمنی میں بدل دی ہیں۔ اختلافات ہوتے ہیں، سیاسی اختلافات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ہم اختلافات کو اتنی حد تک لے گئے ہیں کہ ہم نے دشمنی تک اتر آئے ہیں۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا پارلیمنٹ میں دشمن بن بیٹھا ہے۔ اس طرح ہم نے ادھر دشمنی کر لی جس طرح کہ ادھر پاکستان بیٹھا اور ادھر انڈیا بیٹھا ہے۔ انڈیا اور پاکستان سے بھی زیادہ حکومت اور اپوزیشن نے آپس میں دشمنیاں بنا لی ہیں۔ اب ایک جماعت نے دوسری جماعت سے دشمنیاں پیدا کر لی ہیں اور اس کا جو اثر ہے وہ عوام پہ تو جاتا ہے۔ کیوں؟ ایک جو حلقے کا نمائندہ ہے، ایک حلقے کا جو ایم این اے ہے، وہ کم سے کم 7 لاکھ عوام کا نمائندہ بیٹھا ہوتا ہے پارلیمنٹ میں، اور وہ 7 لاکھ عوام کی نمائندگی کرتا ہے پارلیمنٹ میں، تو اس کا امپیکٹ کیا جاتا ہے ادھر؟ وہ جو لیڈر وہاں کرتے ہیں، یہاں حلقے میں عوام پہ بھی وہی اثر پڑتا ہے۔ عوام بھی وہی کرتی ہے کہ یہ جی نون لیگ کے ہیں، یہ جی پی ٹی آئی کے ہیں، یہ جی پیپلز پارٹی کی ہیں، فلاں سیاسی جماعت کے ہیں، میں فلاں سیاسی جماعت کو، میں آپ سے نہیں ملتا، میں آپ سے سلام نہیں کرتا۔ یہ اسلام ہے؟ یہ ہم مسلمان ملک ہے؟ یہ پاکستان اس لیے بنایا تھا؟ پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ یہ تھا کہ ہم پارلیمنٹ میں چلو اختلافات ہوتے ہیں، اپنے ہوتے ہیں، لیکن ہم نے سیاسی دشمنیاں تک اتر آئے ہیں۔ ہمارے گاؤں والی کلچر میں ایسے تک اس حد تک پہنچ گئے ہیں کہ یہ فلاں جماعت کے اور میں فلاں جماعت کا، اس کو میں نے سلام بھی نہیں کرنا، اس حد تک ہم اتر آئے ہیں۔ یہ سارا نظام تب بہتر ہوگا جب پارلیمنٹیرین یکجا ہو کے بیٹھیں گے، جب وہ ایک دوسرے کو ملیں گے، ہر اجلاس میں سلام کریں گے، آپس میں بیٹھیں گے، اپوزیشن والے ادھر آ کے بیٹھیں گے حکومت کے پاس، حکومت والے اپوزیشن کے پاس جا کے بیٹھیں گے، تب جا کے یہ نظام بدلے گا، تب جا کے عوام کو پتہ لگے گا ہمارے لیڈران مل بیٹھ کے ہمارے لیے سوچ رہے ہیں۔ ہم یہ لگے رہتے ہیں پارلیمنٹ کے، جی میں نے اس کی جماعت کے بندے کی بڑی باڑ لگائی، میں نے اس جماعت کی بڑی باڑ لگائی، میری عوام خوش ہو جائے گی۔ عوام بیچاری آپ کو اس لیے منتخب کر کے بھیجتی ہے کہ آپ ہمارے حلقے کے مسائل، ہمارے ملک میں کیوں بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے، ہمارے ملک میں کیوں مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، اس کے حل کے لیے جائیں، بجائے یہ کہ ہم ایک دوسرے کے اوپر الزامات تراشی کر کے پارلیمنٹ کو ہم نے عجیب طریقے سے ایک پیش کر رہے ہیں دنیا کے سامنے۔ دنیا کیوں ترقی کر رہی ہے؟ کیونکہ ان کے پارلیمنٹیرین میں اختلافات ضرور ہوتے ہیں لیکن اتفاق ہے، کوئی بھی وہ فیصلہ کرتے ہیں اتفاق سے کرتے ہیں۔ اگر آج ہمارے پارلیمنٹیرین میں اتفاق ہو جائے تو اس کا اثر پورے 22 کروڑ آبادی پہ جائے گا، اس کا اثر پورے پاکستان کی عوام پہ جائے گا۔ ہماری عوام پارلیمنٹیرین کو دیکھتے دیکھتے ہم نے ایک دوسرے سے اختلافات پیدا کرنے کی، آپ فلاں جماعت کے ہوں، میں فلاں جماعت کا ہوں۔ جماعتیں بنائیں، ضرور بنائیں، جمہوریت کی رونق ہے، لیکن جماعتوں میں اختلافات کو دشمنیوں پہ مت اتاریں۔ ہم دشمن کو کیوں موقع دے رہے ہیں؟ دشمن ہمارے آگے ہماری ناخن کی جوں ہے، اور ہم آپس میں اتنی دشمنیاں پھیلا رہے ہیں کہ ہم نے دشمن کو اپنے اوپر ہاتھی بنا لیا ہے۔ اس طرح نہیں ہمارا ملک چل سکتا۔ تو میری خدا را آپ سب سے گزارش ہے کہ پارلیمنٹیرین اکٹھے ہو کے بیٹھیں، روز ایک دوسرے کو ملیں، ایک دوسرے سے سلام کریں، ایک دوسرے سے مل بیٹھ کے مسائل کو حل کریں۔ اس کا اثر پوری پاکستانی قوم پہ جائے گا۔ یا پاکستان کی پارلیمنٹ بہتر ہوگی، پاکستان کے پارلیمنٹیرین ایک جگہ مل کر بیٹھیں گے، اکٹھے بیٹھیں گے، قومی سلامتی کے لیے ایک آواز ہوں گے، تو انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں کہ پاکستان عظیم ملک بنے گا اور ہمارے ملک سے بے روزگاری، مہنگائی خاتمہ ہو جائے گا۔ اگر یہ حکومت نہ تجربے کار ہے تو جو دوسری گزر چکی ہیں، آپ ان سے مشورے لیں،
آپ مل کے بیٹھیں کہ ہم نے اس طرح حکومت چلائی، جب ہمارے دور میں مہنگائی آئی ہم نے اس طرح کیا ہے، دوسری جماعت والے کہیں کہ ہمارے دور میں مہنگائی آئی ہم نے اس طرح اس کا حل کیا ہے۔ تو مل کے بیٹھے ایک دوسرے کو مشورے دیں، ہمیں باہر سے آ کے انڈیا نے نہیں مشورے دینے، ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ دینا ہے، ہم ایک فیملی ہیں۔ پارلیمنٹ پورے پاکستان کی 22 کروڑ آبادی کا ایک گھر ہے، تو ہم ایک فیملی کی طرح رہیں، ایک دوسرے سے مشورے کریں۔ اختلافات تو ہوتے ہیں لیکن تو میرے بھائیوں، پارلیمنٹ کے بھائیوں، ایم این ایس جتنے ہیں، ایم پی ایس جتنے ہیں، آپ آپس میں سیاسی دشمنیاں مت کریں، اس کا امپیکٹ بہت برا جاتا ہے۔ ہم اکٹھے ہوں، قانون سازی کریں، انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں کہ پاکستان سے بے روزگاری کا بھی خاتمہ ہوگا۔ ہم اس چیز سے ہٹ جائیں کہ مجھے وزارت عظمیٰ مل جائے، مجھے وزارت مل جائے۔ وزارت میں پتہ آپ کو ایک وزیر کو جتنے اس کی وزارت میں لوگ آتے ہیں اس کو سب کا حساب دینا ہوگا، اس چیز سے ڈریں۔ ایک وزیر اعظم کو پورے ملک کا حساب دینا ہوتا ہے کہ میرے ملک اتنی آبادی کہ ایک اگر چونٹی بھی بھوکی مار گئی تو اس کا بھی وزیر اعظم کو حساب دینا ہوگا۔ تو میرے بھائی دوستو، اس پہ فخر مت کریں، اس سے ڈریں، تو اس کو مشورے دیں، آپس میں مل بیٹھ کے آپ یہ سارے مسائل کا حل کریں۔ جب تک ہماری پارلیمنٹ اکٹھی نہیں ہوتی ہمارا ملک ترقی نہیں کرے گا۔ میری آپ سے التجا ہے، گزارش ہے کہ چاہے سیاسی پارٹی نون لیگ ہے، پیپلز پارٹی ہے، پی ٹی آئی ہے، جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں، جماعت اسلامی ہے، اس کے بعد جے یو آئی ہے، سب مل کے بیٹھیں، اکٹھے ہوں، اتفاق سے بیٹھیں۔ یقین جانیں کہ یہ ہماری جب اتفاق ہو جائے گا، ہمارے ملک میں ہمارے زبان سے الفاظ نکلیں گے کہ ہم سیاسی بھی اکٹھے ہیں، ہمارے کوئی فرقہ نہیں۔ یقین مانی ان الفاظ سے دشمن کے سینوں میں یہ الفاظ تیر کی طرح لگیں گے جا کے، اور وہ جنگ کرنے سے پہلے ہی ہمارے ان الفاظ سے وہ جنگ آ جائے گا، اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں کہ پاکستان پوری دنیا پہ اسلام کی رہنمائی کرے گا، اور پاکستان اسلام کا رہنما ملک بنے گا، اور انشاءاللہ پاکستان کی قیادت میں اسلام اور پورے عالم اسلام اور پوری دنیا ترقی کرے گی۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔